کریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے حج بیت اللہ۔ ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو پھر اللہ غنی ہے تمام جہانوں سے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہمیں ہے اس کے احکامات کو ماننے کی، اس کو ماننے کی، اس کے احکامات کو ماننے کی، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ضرورت ہمیں ہے، اسے نہیں ہے۔ اس نے ہماری بھلائی کے لیے ہی یہ تمام چیزیں رکھی۔ حج جو اہم عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جگہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ عبادت خداوند تعالیٰ کی جتنی عبادتیں ہیں جو فرائض ہیں، نظام خداوند تعالیٰ کا یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان تھوڑا بہت وقت آگے پیچھے ہوتے ہوئے، لیکن عبادت کے اندر ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ شریک ہوں۔ یہ اسلامی اتحاد کا عبادتوں کے اندر سب سے بڑا پیغام ہے، جو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم جسے سمجھتے نہیں، جس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے اپنے اپنے طریقے پر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہیں، انہیں خداوند تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر کے اور ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو ماننے والے، ایک وہ جو نہیں ماننے والے، اور یہ اختیار دیا ہے۔ یہ کوئی ہماری طرف سے کسی کو کوئی گالی نہیں ہے کہ تم نہیں مانتے ہو، نہیں مانتے ہو، تم جانو نہیں مانتے ہو۔ ہماری طرف سے یہ کوئی نہیں ہے، یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اس میں ہم کیا کریں بھائی؟ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، سارا عالم دکھائی دے رہا ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، بارش، پہاڑ، دریا، نعمتیں، سب چیزیں تم کو دکھائی دے رہی ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور تمہارا پیدا کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، الہنا الہکم واحد، ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ اب ایک ہی پیدا کرنے والا ہے تو اب اس کو حق تو یہ ہے کہ سب لوگ مانیں، تمام انسانوں کو اسے ماننا چاہیے۔ اب نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی اپنا مسئلہ ہے۔ نہ ماننے پر دو تقسیم ہو گئی، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ آخرت میں بھی اسی طرح کی تقسیم ہوگی، نہ ماننے والے، ماننے والے۔ جو ماننے والے ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہوگا، اعمال نامہ ان کا داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ جو ماننے والے ہوں گے ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہاں تقسیم یہی ہوگی، یہ ماننے والے ہیں یہ نہیں ماننے والے ہیں۔ یہی اس دنیا کے اندر۔ تو اب جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے رب تعالیٰ کو مان لیا،
تو خداوند تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے ایک خدا کو مان لیا، ایک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیا، ایک قرآن کریم کو ہم نے اپنی کتاب مان لیا، تو اب ہمیں اس کا مظاہرہ اپنی زندگی میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یہی رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، مرکز عبادت ہے خداوند تعالیٰ کی ذات پاک ہے، رسول پاک کی ذات پاک ہے، قرآن کریم کلام الہی کی بات ہے، تو یہ ماننے والوں کے ساتھ تقاضا یہ ہے کہ سب اس کو ہر طرح سے مانیں، سب اس کی اطاعت کریں گے۔ اور اس کے لیے اس نے عبادتوں کو مقرر کیا اور عبادتوں کے لیے ایک رخ متعین کیا۔ ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کوئی جہت تو ہے نہیں۔ اب یہی چیز چونکہ دیگر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کی ہم عبادت کریں اس کو ہم کس طرح اپنے سامنے رکھیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہیں سے شیطان نے ہم کو بہکا دیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی دنیا کے کہ جس کو مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود مانا جائے، اس کو سامنے کیسے رکھا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی کوئی نہ مان رہے ہیں ایک ہی کو، لیکن جس چیز کو منع کیا گیا تھا کہ میری شکلیں مت بنانا، ہماری کوئی شکل نہیں ہے، ہماری کوئی جہت نہیں ہے، ہمارا کوئی رخ نہیں ہے، ہماری ذات کی تقسیم نہیں ہے، ہماری ذات نور ہے، زمین سے آسمان تک اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہی نور ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ تھا کہ جس پر سوائے پیغمبروں کی بات ماننے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک ہی راستہ تھا کہ ہم اس رخ کو متعین کرنے کے لیے پیغمبروں کو مان لیں۔ اسی لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ ہم خداوند تعالیٰ کی ذات ہر شخص کے سامنے نہیں آ سکتی، ہر شخص سے گفتگو نہیں کر سکتی، تو اس یقینی کیفیت کو اور وہ یقینی بات اور یقینی کلمہ کس طرح سے انسانوں کے دل و دماغ میں بیٹھے کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان کی کڑی ہیں۔ لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے مخلوق کے اور خالق کے درمیان میں وسیلہ بنایا ہے پیغمبروں کو، وہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، دنیا میں بھی وسیلہ ہے، آخرت میں بھی وسیلہ ہوں گے۔ بغیر وسیلے کے، انبیاء کے وسیلے کے بغیر گزارا آخرت میں بھی نہیں ہوا۔ شفاعت کون کرے گا؟ آخری نجات شفاعت پر ہوگی، اور شفاعت پیغمبر ہی کریں گے، وہی لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اپنے درمیان میں وسیلہ بنایا، ان کو ذریعہ بنایا، تاکہ ہم ان کی بات کو سمجھ کر اور پھر اپنا رخ متعین کریں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے انہیں بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، وہ پیغمبر تھے، ان کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ تم اگر مل کر اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو گے تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے میری طرف رخ کیا، اب سب تم میری طرف رخ کرنے والے ہو۔ تو اس کو اتحاد کا سب سے بڑا مرکز بنایا گیا تھا کہ سب ایک ہی طرف رخ کر کے عبادت کریں، ایک ہی مرکز پر سب جمع ہوں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب میں خداوند تعالیٰ نے
سارے مسلمان، رمضان آتا ہے 1-2 دنوں کے فرق سے ساری دنیا کے اندر رمضان کا ایک مہینہ متعین ہے، اور اسی مہینے کے اندر ساری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے مسلمان متحد ہیں، رمضان کے روزوں کے لیے متفق ہو گئے، اتحاد پیدا کر دیا خداوند تعالیٰ نے۔ اور یہ کیا اس لیے کہ جو ماننے والے ہیں ان کا اتحاد اس لیے کیا ہے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں ان پہ واضح ہو جائے، ان پر واضح ہو جائے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، تم میرے ماننے والے نہیں ہو، تم چاہو تو میرے ماننے والے بن جاؤ، تم بھی ادھر آ جاؤ، نہیں مانتے ہو تمہارا اختیار ہے۔ یہ بتانے کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ دیا گیا کہ اس میں روزے رکھیں، اور 30 روزوں کا نظام بنایا گیا۔ سب اپنے اپنے کیلنڈر سے نہیں کر سکتے، ایک کیلنڈر اس نے چاند کا بنا دیا ہے، دکھے گا روزہ رکھو، جب دکھے گا اور عید کر لو۔ وہ کیلنڈر اس نے خود ہی بنایا۔ زکوٰۃ کا نظام بنایا کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے، ساری دنیا میں زکوٰۃ کا نظام بنا دیا کہ جس کے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر فرانس کے لوگ زیادہ مالدار ہیں تو ان پہ 5% ہو جائے، اور ہندوستان کا مسلمان غریب ہے تو اس پہ 1% ہو جائے، اور جو درمیانی لوگ ہیں ان پہ 2.5% ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں، اتفاق، اتحاد، مرکزیت کہ 2.5% زکوٰۃ سب پر ہوگی، چاہے وہ مالدار ہے یا جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ جمع ہوا ہے جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ نماز، اس کے لیے اوقات متعین کیے گئے، اور ان اوقات کے اندر تمام دنیا کے مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان اوقات کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ اور وہ ان اوقات کے لیے بھی کیلنڈر اس نے خود ہی بنایا، کیونکہ کہیں سورج دیر سے نکل رہا ہے، کہیں بعد میں نکل رہا ہے، کہیں پہلے نکل رہا ہے، کہیں دیر سے غروب ہو رہا ہے، کہیں پہلے غروب ہو رہا ہے، کہیں عشاء کا وقت بعد میں شروع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس نے کیلنڈر ایسا بنایا کہ جس کا نظام سورج سے بنا دیا۔ سورج سے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اب ساری دنیا کے لوگ فجر کی نماز جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ اب ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں سورج ڈھلنے کے بعد، اب ان کے پاس چاہے ہمارے یہاں سے 2 گھنٹے کے بعد سورج ڈھلے یا 2 گھنٹے پہلے ڈھلے، کسی وقت بھی ڈھلے، کیلنڈر یہ ہے، وقت یہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر نماز پڑھی جائے گی۔ 2 گنا سایہ ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی جائے گی، غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، تاریکی ہو جانے کے بعد، شفق ختم ہو جانے کے بعد، تاریکی آ جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ساری دنیا کے مسلمان ہم متحد ہیں اس میں، اس نے خود ہی کیلنڈر بنایا۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، حج ایک ایسی عبادت رہی کہ اس میں ساری دنیا کے مسلمان، چونکہ وہ جگہ کے ساتھ متعین ہے، حج کی عبادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس عبادت میں بھی سب لوگ جمع ہو جائیں، سب شریک ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی دور وہاں پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لازم بھی نہیں کیا، یا نہیں پہنچ سکتے ہیں تو سب کے لیے لازم بھی نہیں کیا کہ سب وہاں پہنچیں۔ لیکن عبادت ہے، جو اصل مصلحت ہے اتفاق اور مرکزیت کی، تو اس عبادت میں بھی ہونا چاہیے۔ تو خداوند تعالیٰ نے اس میں 2 چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں اس عبادت میں بھی ساری دنیا کے مسلمان متعینہ اوقات کے ساتھ سب شریک ہوں گے۔ آج ہمارے اعتبار سے 8 تاریخ ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں آج 9 تاریخ ہے، اور 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جمع ہو کر ایک ہی صدا ہوتی ہے، چونکہ آج 9 تاریخ ہے نا، وہاں کے اعتبار سے 9 تاریخ ہے،
تو 9 تاریخ کو ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لک۔ ہر آدمی کے زبان پر ایک ہی صدا، ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر کیسے کہیں؟ ہم کیا کریں؟ عبادت ہے، اس عبادت میں تو خداوند تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو شریک کیا کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک ساری دنیا کے مسلمان ہر فرض نماز کے بعد یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر اور یہ کبریائی خداوند تعالیٰ کی، بڑائی خداوند تعالیٰ کی ہر آدمی بیان کرے گا، ہر مسلمان بیان کرے گا، ہر مرد و عورت بیان کرے گی۔ اس عبادت میں سب کو شریک کر لیا اس نے۔ یہ مرکزیت ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے، سب شریک ہوں گے۔ تو کل جو 9 تاریخ ہے ہمارے اعتبار سے، کل صبح فجر کے وقت سے لے کے اور 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد میں ہر نمازی کے اوپر واجب ہے یہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر نمازی کہے گا۔ مردوں پر تھوڑی آواز سے واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، نماز پڑھیں گی وہ بھی، لیکن ان کے لیے آواز سے کہنا واجب نہیں ہے، وہ آہستہ کہیں گی، لیکن تکبیر وہ بھی کہیں گی۔ جو عورت نماز پڑھے گی وہ تکبیر کہے گی ہر نماز کے بعد، کبروا عقیب الصلوات المفروضہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب شریک ہے اس میں۔ اب 5 دن تک سب شریک رہیں گے۔ وہ وہاں نعرہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی اپنی جگہوں پہ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں نعرہ لگا رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہر شخص، سب کو خداوند تعالیٰ نے متحد و شریک کیا اس عبادت میں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو ہلکا لے رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہلکا نہیں ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی حاضری ہے، سب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حاجی جب ان تمام چیزوں سے اپنی، حج کیا ہے؟ حج دراصل دیوانگی کا نام ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، 5 دن تک دیوانہ رہتا ہے، اور آخری دن 10 تاریخ کو جا کے اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دیتا ہے کہ پروردگار ہم نے یہ سارے مناسک حج کیے ہیں، اب تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اس کو ایک حصی طور پر قربانی کی شکل میں خداوند تعالیٰ کے آگے اپنی قربانی پیش کر دی جاتی ہے۔ حاجی صاحبان، ہر حاجی جو ہے مینا میں جا کے قربانی کرتا ہے 10ویں دن۔ ہمارے لیے بھی رکھا گیا ہے 10واں دن، عید کا دن، کہ ہم خداوند تعالیٰ کا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، عید الاضحیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد قربانی پیش کریں۔ جس کے اندر حیثیت ہو، جس کے اندر ہمت ہو بکرا کرنے کی، وہ بکرا کرے۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا کریں ادھار قرض لے کر اپنی شان دکھانے کے لیے۔ شان دکھانے کے لیے قربانی نہیں ہے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بڑے جانور میں حصہ لیجئے اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور رکھے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی مصلحت اور کوئی حکمت ہوتی ہے، اور کہیں پر کچھ جانوروں کے اوپر اگر کوئی پابندی ہوتی ہے، تو اس سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم زبردستی اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فلا ینازعنک فی الامر، اس معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے اس ہر چیز کشادہ رکھی ہے، تو جو چیزیں ہمارے لیے مناسب ہیں انہی جانوروں کی ہمیں قربانی کرنا چاہیے، تاکہ قوم کو کسی بھی مصیبت اور کسی بھی پریشانی کے اندر ہم مبتلا نہ کر سکیں۔ یہ ہمیں تو دوسری چیز جو ہے قربانی ہے، جو وہاں قربانی پیش کرتے ہیں ہم یہاں قربانی پیش کریں گے، اور ہر آدمی قربانی کرے گا۔ ہر آدمی جو ہے
جس کو حیثیت ہے وہ قربانی کرے گا، اور قربانی خداوند تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کا اخلاص قبول ہوتا ہے، اور پھر وہ دن مہمانی کا دن ہے، اس دن پہ سب کو شریک کیا جاتا ہے اس دسترخوان میں۔ صرف یہی نہیں کہ قربانی کر کے آپ اپنے آپ بیٹھ جائیں، بلکہ 3 حصے کیجئے، ایک اپنے لیے رکھیے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیے، اور ایک غریبوں کے لیے رکھیے۔ 3 حصے کر لیجئے، سب شریک ہو جائیں گے۔ ایمانداری سے اگر ہم کریں گے تو ہر مسلمان اس عبادت میں شریک ہوگا، اور اس خداوند تعالیٰ کے اس پھیلائے ہوئے دسترخوان پر ہر مسلمان شریک ہو جائے گا اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے۔ یہ حکمت و مصلحت خداوند تعالیٰ نے رکھی ہے۔ خداوند تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گرمی کا زمانہ ہے، تعفن اور بدبو بھی اٹھتی ہے۔ ہم جو قربانی کریں، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی کا سب سے زیادہ ہمارے یہاں اہتمام ہے، لیکن کیا کریں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی زیادہ گندگی ہماری طرف سے ہوتی ہے، بس اللہ کی پناہ، اللہ نعمان الحفیظ، ہم خود ایک دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں اس گندگی کے لیے۔ ایسا نہیں ہے دوسرے کہہ رہے ہیں، ہم خود ایک دوسرے کو برا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا گندگی ڈال دی، کیا گندا کر دیا، کیا کیچڑ کر دی، کیا فلاں ڈال دیا، تو ہم خود ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی پیش کیجئے اخلاص کے ساتھ میں، لیکن خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جو احکامات ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے، ان کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ بقرعید کی نماز چونکہ مختلف علاقوں میں 4:30